حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک سواری لائی گئی جس کو براق کہا جاتا ہے، جو خچر سے کچھ چھوٹا، گدھے سے کچھ بڑا، بالکل درمیانہ تھا۔ اس کا قد، رنگ اس کا سفید تھا، جہاں اس کی پہلی نظر پڑتی وہاں تک اس کا پہلا قدم پڑتا۔ بڑی تیز رفتار سواری، بڑا تیز رفتار جانور، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس پر سوار کیا گیا، اور وہاں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے اور پھر مسجد اقصیٰ کو پہنچے، اور مسجد اقصیٰ کو پہنچنے کے بعد اللہ کے نبی نے 2 رکعت نماز پڑھی، جبرائیل امین نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ پھر اس کے بعد میں فرمایا گیا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ جو جانور لایا ہے نا اس جانور کو باندھ دیں گے۔ اس جانور کو باندھا گیا۔ وہاں پر انبیاء کرام جانوروں کو باندھتے تھے، ایک کونٹی رہتی تھی، اس کونٹی پر سوراخ کر کے اسے رسی سے باندھ دیا اللہ کے رسول۔ علماء نے لکھا ہے کہ جنت سے آیا ہوا جانور تھا، جبرائیل امین لائے تھے، اللہ کے رسول سوار ہوئے تھے، یہ تو ممکن نہ تھا کہ وہ جانور بھاگ جاتا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانور کو باندھ کر یہ سبق سکھایا کہ توکل کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ پہلے سبب اختیار کرو اور پھر اس کے بعد میں تم کیا کرو، اللہ پر بھروسہ کرو۔ جانور کو باندھا، اللہ پر بھروسہ کیا، بھاگتا کہیں نہیں لیکن باندھ کے بتایا امت کو سکھانے کے لیے، امت کی تعلیم کے لیے۔ اب آپ دیکھو اعتدال آ گیا نا، کہ ایسا بھی نہ ہو کہ سبب بالکل چھوڑ دو، جیسے آج بہت سارے لوگ کرے ہوئے ہیں، کمانا ہے، محنت کرنا ہے، بولے اللہ کھلاتا، صاحب اللہ کھلاتا۔ اب جیسے ہمارے گھرانوں میں ہے نا، بہت سارے بہنوں کا حال یہ ہے کہ بھائی دین پہ نہیں چلتے، لیکن اللہ چاہے تو چلتے، مول صاحب اللہ چاہے تو چلتے۔ ارے پردہ کیوں نہیں کر رہے، اللہ چاہے تو کرتے۔ آپ کے گھر میں اسلام پہ عمل نہیں ہو رہا، اللہ چاہے تو ہوتا۔ قرآن نہیں پڑھ رہے، اللہ چاہے تو پڑھتے۔ دین پہ نہیں چل رہے، اللہ چاہے تو چلتے۔ یعنی اپنی تمام خطاؤں اور اپنے تمام جرموں کا ٹوکرا لے جا کر اللہ کے نام پہ لکھ دیا، اللہ تعالیٰ چاہے تو ہوتا۔ یہی تو بتانا چاہ رہے اللہ کے رسول کہ اللہ چاہے تو ضرور ہوتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دار الاسباب بنائے۔ اعتدال دیکھو آپ، نہ تو اسباب سے بالکل بھاگو، نہ تو اسباب کے غلام بنو، نہ تو اسباب پر پورا بھروسہ کر لو کہ اللہ کو چھوڑ دو، اور نہ تو اسباب کو چھوڑ کے پورے کے پورے اللہ کے پر بھروسہ کر لو، ایسا بھی نہ کرو۔ اسباب پر بھروسہ بھی کرو اور اللہ کی ذات سے دعا بھی کرو، اللہ کی ذات سے مانگو بھی، یہی صحیح طریقہ ہے اللہ پر توکل کا۔ آج ہم اپنے گھرانوں کا جائزہ لیں تو پتہ چلتا اللہ کے ذات عالی پر توکل کے سلسلے میں انتہائی درجے کی ہماری اپنی زندگیوں میں کمزوری پائی جاتی، بہت کمزوری پائی جاتی۔ بڑی حد تک آج ہمارا معاشرہ ایسا ہے جو اللہ پر بھروسہ کرنے میں بہت زیادہ کمزور ہے۔ یا تو پورا کا پورا سبب پر بھروسہ کہ میری محنت سے ہوتا، میری کوشش سے ہوتا، اور دوسرا طبقہ وہ ہے جو اللہ سب کچھ کرنے والے۔ دونوں طبقوں کی غلطی ہے۔ درمیانی راستہ یہ ہے اسباب اختیار کرو لیکن بھروسہ اللہ پر کرو، اسباب مت چھوڑو، اسباب بھی اختیار کرو، اللہ پر بھروسہ بھی کرو۔